أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو میری جانب سے شب معراج کی بہت بہت مبارکباد۔ اور شب معراج کے موقع پر ہم آپ کے سامنے کچھ اہم چیزیں شیئر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم کو جاننا ضروری ہے کہ یہ شب معراج کا جو معاملہ ہوا، یہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے درمیان بڑے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس کی مکمل حقیقت کو اللہ اور اس کے رسول سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ حضور نے کیا کیا دیکھا، حضور نے کیا کیا چیزوں کا مشاہدہ فرمایا، حضور کے درمیان اور اللہ کے درمیان دیدار کے بعد میں کیا کیا چیزیں کنورزیشن میں، بات چیت میں کی گئی دونوں کے درمیان، یہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں ہی جانتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے کچھ چیزوں کو امت کے سامنے پیش کیا، امت کو بیان کر کر فرمایا۔ حضور نے بہت سارے چیزیں دیکھی اس کے دوران۔ حضور نے عذاب کو دیکھے، حضور نے لوگوں کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کو دیکھے، عالم برزخ کا مکمل حضور نے مشاہدہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا اس کے بارے میں مکمل تفصیل کو یہاں پر بیان کرنا اتنے کم وقت میں بہت ممکن نہیں، بہت مشکل کام ہے یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازیوں پر عذاب ہو رہا تھا، وہ دیکھا۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں پر کیسے کیسے عذاب ہوئے، حضور نے وہ بھی دیکھے۔ جو اپنے شوہروں کو ستاتی ہیں عورتیں، جو آدمی اپنے بیویوں کو ستاتے ہیں، ان کو کیسے عذاب ہو رہا تھا، حضور نے یہ بھی دیکھا۔ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو تکلیفیں دینے والوں کے لیے کیسے کیسے عذاب ہو رہے تھے، حضور نے یہ بھی دیکھے۔ امانت میں خیانت کرنے والوں کے لیے کیسے عذاب ہوئے، حضور نے یہ بھی دیکھا۔ حاکموں کو رعایا کی طرف جھوٹی خبریں پہنچانے والوں کے لیے، ادھر کی باتیں ادھر کرنے والوں کے لیے، انفارمر مخبروں کے لیے کیسے کیسے عذاب ہو رہے تھے، حضور نے یہ بھی دیکھا۔ بے عمل واعظوں کے لیے جو بس اچھی اچھی باتیں لوگوں کو کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، حضور نے ان پر بھی کیسے کیسے عذاب ہو رہے تھے یہ بھی دیکھا۔ چھوٹے منہ سے بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کے لیے کیسے عذاب ہو رہے تھے، حضور نے یہ بھی دیکھا۔ یتیموں کا مال کھانے والوں کے لیے کیسے عذاب ہو رہے تھے، حضور نے اس کا بھی ہم کو ذکر فرمایا۔ بدکار عورتیں غیر کے بچوں کو دودھ پلا کر ان کو بھول جانے والی عورتوں کے لیے بھی کیسے عذاب تھے، حضور نے یہ بھی بیان فرمایا۔ غیبت کرنے والوں کے لیے کیسا عذاب ہو رہا تھا، سیندی شراب نشہ کرنے والوں کے لیے کیسے کیسے عذاب ہوئے، جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے کیسے عذاب تھے، اپنی عورتوں کو ستانے والے شوہروں کے لیے اور جو بیویاں اپنے شوہروں کو ستاتی ہیں ان کے لیے کیسے کیسے عذاب ہو رہے تھے، حضور نے یہ بھی مشاہدہ فرمایا اور امت کی رہنمائی کے لیے تمام چیزوں کو بیان فرمایا۔ اور حضور نے دیکھا ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے بھی عذاب ہو رہا تھا، کسی کا خون کرنے والے، مرڈر کرنے والوں کے لیے بھی عذاب ہو رہا تھا، غرور اور تکبر کرنے والوں کے لیے عذاب حضور نے دیکھا، منافقوں کے لیے عذاب، ریاکاروں کے لیے، دکھاوے کے لیے کام کرنے والوں کے لیے عذاب دیکھا حضور نے۔ خدا کے راستے میں جان مال کو خرچ کرنے والوں کی کتنا شاندار ثواب ملے گا، ان کو کتنی بہترین نعمتیں ملیں گی ان کو آخرت میں، حضور نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا، یہ بھی مشاہدہ فرمایا حضور نے۔ یہ تمام چیزوں کو اگر تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا جائے گا تو کئی گھنٹوں کا یہ بیان ہو جائے گا۔ تو ہم کو آج کے شب معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کرنے کے لیے بیان فرمائی ہے وہ ہمیں آج کرنا ہوگا۔ ایک نماز کا ذکر ملتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اس نماز کے بارے میں۔ وہ نماز 12 رکعت نماز ہوتی ہے، اور اس نماز میں 2 رکعت کر کر نمازیں پڑھنی ہے۔ اور کرنا کیا ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، اسی جگہ پر بیٹھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنا ہے 12 رکعت نماز ہونے کے بعد میں۔ اور پھر اس کے بعد میں 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کسی کو اتنا لمبا نہیں آتا تو صرف استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ اس کے بعد درود شریف پڑھنا اس جگہ پر بیٹھ کر۔ آج کی رات 12 رکعت نماز پڑھ کر 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز ہونے کے بعد میں یہ عمل ہم کو کرنا ہے۔ اس کا ثواب کتنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا اس کو 100 سال کی نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے لیے، اور اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، اس کی ہر دعا قابل قبول ہوگی، سوائے حرام دعاؤں کے، ناجائز دعاؤں کے۔ اگر کوئی ناجائز دعا کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی، لیکن ہر جائز دعا اس کی قبول ہوگی آج کی اس نماز کی اور آج کے اس ذکر کی برکت کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں غنیت الطالبین میں، فرماتے ہیں جو انسان 27 رجب کا روزہ رکھتا ہے اس کو 60 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب اس کا لکھا جاتا ہے۔ ایک دن کا 27 رجب کا روزہ جو رکھتا ہے اس کو مسلسل 60 مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ تو ہم کو کوشش کرنی ہے کہ کل کے دن کا ہم کو روزہ رکھنا ہے، آج کی رات کا ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، اور عبادتوں میں ہم کو آج کی رات کو گزارنا ہوگا، اور اللہ سے دعائیں کرنی ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے چیزوں سے ہم کو رہنمائی حاصل کرنی ہوگی، اور یہ توبہ کرنی ہوگی کہ اگر ہم سے کچھ ایسے گناہیں ہو رہے ہیں جس کے بارے میں حضور نے مشاہدہ فرمایا اور ہم سے بیان فرمایا، ہم سے اگر ایسے گناہیں ہو رہے ہیں تو ہم کو یہ چھوڑنا ہوگا۔ آج کے دن اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہم کو وعدہ کرنا ہے کہ ہم آئندہ یہ حرکتیں اور گناہیں نہیں کریں گے، ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مرضی کے مطابق زندگی کو گزاریں گے، ہم کو یہ وعدہ کرنا ہوگا، اللہ سے سچی توبہ کرنی ہوگی، زندگی کو صحیح راستے پر لے کر آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہماری تمام عبادتوں کو اور ہماری ہر جائز دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرم فضل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔